وہیں پر دوسری جانب بھارت کے اندر، اس ملک کے اندر رہنے والے جتنے باشندگان ہیں، جتنے شہری ہیں ہندوستان کے، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، جو کوئی مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا ایمان، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ، اللہ کے احکام عورتوں کے لیے ظلم کا سبب ہے، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آج UCC یونیفارم سول کوڈ کو جس انداز سے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس میں خواتین کو سب سے بڑا مدعا بنا کر پیش کیا جا رہا کہ مسلمانوں کے اندر خواتین پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، مسلمان خواتین کے معاملے میں بہت زیادہ ناانصافی کرتے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ قانون بنا رہے ہیں جس کے اندر مسلمان عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد انصاف کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تم کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا، پہلے ایک جان بنائی حضرت آدم کو، ان کی پسلی سے بنایا عورت کو جو حضرت حوا تھی، اور اللہ نے فرمایا تم دونوں کا مقام ایک جیسا ہے، تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، تم میں کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہی مقام و مرتبہ عورت کو بھی عطا فرمایا۔ ہاں، ازدواجی زندگی کے معاملے میں میاں اور بیوی کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے معاملے میں اللہ نے تھوڑا سا تبدیل کیا نظام کو۔ اللہ نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے فرمایا ہاں، اگر میاں بیوی کی باری آ جائے تو مرد قوام ہوگا، مرد حاکم ہوگا، مرد عورت سے کچھ حد تک بڑا ہوگا، کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم بڑے ہوتے ہوئے بھی عورت بھی تمہاری برابر کی ذمہ دار ہے۔ یہ حکم اسلام اور شریعت کا ہے، یہ طریقہ اسلام کا ہے۔ دور جہالت ہماری آنکھوں کے سامنے گیا، تاریخ کی کتابوں میں ہم نے اپنے بزرگوں سے ہزارہ مرتبہ سنا ہے کہ معصوم بچیاں جب پیدا ہوتی تو وہ بچیوں کا پیدا ہونا نحوست سمجھتے تھے، اور ان بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیتے، ان کے وجود کو ختم کر دیتے۔ اور اگر کوئی شخص بیٹی پیدا ہونے پر اسے کچھ وقت بھی گھر کے اندر رکھ لیتا تو پورا علاقہ اس گھر کو نحوست والا گھر تصور کرتا تھا۔ بے شمار ایسے واقعات آپ کو اسلامی تاریخ میں ملیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت حاصل ہوئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھو یہ عورت جو بیٹی تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے، تم اس کو نحوست سمجھ کر زمین میں جو دفن کر دیتے ہو، تو سنو، یہ تم عورت پر، بیٹیوں پر ظلم کرتے ہو، بلکہ تیری بیٹی جو تیرے گھر میں آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کو نحوست مت سمجھو، یہ رحمت ہے تمہارے لیے، تیرے مقدر کے دروازے کھول دینے والی رحمت ہے، تیرے گھر میں برکتوں کو نازل کرنے والی رحمت ہے، اس کو نحوست مت سمجھو۔ بہنیں ہوتی تو زنا عام تھا، مائیں ہوتی تو زنا عام تھا، بیویاں ہوتی ان کا عزت، ان کا مقام و مرتبہ نہیں تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ماں دی ہے تو اللہ نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا۔ یہ ماں کا مقام و مرتبہ ہے، تم اس کی خدمت کرو اور جنت پا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کا وہ مشہور حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں فرمایا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما اگر آمین کہے تو حضرات صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں آپ نے آمین کہا؟ فرمایا جبرائیل نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو زندہ پایا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پا لیا۔ ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو تو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر کہا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا، میرے سب سے اچھے اخلاق کا کون مستحق ہے؟ کس کے ساتھ سب سے اچھے انداز سے میں رہوں؟ گڈ مینرز کے ساتھ کس سے بات کروں؟ اچھے اخلاق کے ساتھ کس کے ساتھ رہوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ بولے پھر ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ بولے پھر ماں۔ پھر پوچھا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو پھر فرمایا والد کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 باتیں ماں کی سننا اور بابا کی 3 باتوں کو انکار کر کے بابا کی 4تھی بات کو ماننا، ایسا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس دور جہالت میں جہاں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا تھا، اس لیے 3 مرتبہ فرمایا ماں ماں ماں، اور ساتھ میں کس کو جوڑ دیا؟ والد کو۔ اور آج دشمن کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی، ان کو حق نہیں ملتا۔ آج حکومتیں کہتی کہ بھئی مسلمانوں میں جو ہے عورتوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں مسلمان۔ ممکن ہے دھوکہ دینے والا، بہنوں کو وراثت کا حصہ نہ دینے والا، بیوی سے جہیز لینے والا، بیوی پر ظلم کرنے والا، بہنوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا، بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا، ممکن ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہے، جو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر چلنے والا ہے، وہ اپنی بہنوں کا حق برابر دے گا جو اس کا حق ہے، خواہ وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، اپنی ماں کی عزت کرے گا، اپنے باپ کی قدر کرے گا۔ یہ ایمان والا ہے جس نے ایمان لایا اللہ پر، اپنی زندگی گزاری ہے اللہ کے مطابق، جس طرح اللہ نے کہا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ ان مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ صرف لفظ چہرہ دیکھ کر، مسلمان دیکھ کر ہم پر قوانین بنا کر یہ لوگ تشدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام تو کہتا ہی نہیں کہ آپ کسی پر ظلم کرو۔ وراثت کا سب سے پہلا حق دینے والا مذہب اسلام، جس نے عورت کو مقام عطا فرمایا۔ وراثت تو کجا گئے، نیک اعمال جو ہوتے نا ہمارے، جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، اچھا ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو، ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر۔ اللہ نے فرمایا مرد نیکی کا کام کرے گا تو جو اجر مرد کو ہے، اگر وہی نیکی کا کام عورت کرے گی تو وہی اجر عورت کو ہے۔ کوئی اس میں تقسیم نہیں ہوگی کہ اگر عورت نیک کام کرے تو 5 نے کیا، مرد نیک کام کرے تو 10 نہیں، بلکہ اگر مرد کو 10 تو عورت کو بھی 10، عورت کو 10 تو مرد کو بھی 10۔ اللہ نے اعمال میں بھی تقسیم نہیں فرمائی تو دنیا میں بیچ کے کیا تقسیم کرے گا؟ ہمارا اسلام تو عورتوں کو پوری طور پر آزادانہ زندگی دیتا ہے، عورتوں کا ہر حق حاصل کرواتا ہے، تو تقسیم کا طریقہ ہے ہمارے پاس۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے صرف اللہ کو مانا، وہ اللہ کی نہیں مانتے، یہ وہ بدبخت مسلمان ہیں جن کے سبب آج مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن کے سبب ایسے ایسے قوانین بن کے ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہے،
تو وہ کون کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو ایک مرتبہ میں 3 بار طلاق کہہ کر اپنی ذمہ داری اور چھٹکاری سے چھٹکارا پالے؟ لیکن یاد رکھیے میرے عزیزوں، اصل مومن تو وہ ہے جو اسلامی طریقے کے مطابق طلاق دیتا، جسے پتا ہو طلاق کیا چیز ہے، کیا شے ہے طلاق۔ نہیں، دشمنوں کی سازش تھی، انہوں نے ایسے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جنہوں نے ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا۔ ہاں ہو تو جاتی ہے لیکن دینا گناہ ہے، یہ کون سمجھائے؟ کون ہے مسلمان جو سمجھنے کو تیار ہو کہ طلاق چیز کیا ہے؟ 3 طلاق ہے، کیسے دینا ہے؟ ایک ہی بار میں دینا ہے، الگ الگ کر کے دینا ہے؟ کون سیکھے؟ نہیں معلوم تھا، ہم سمجھے 3 بار قبولے بول دینا، اسی طرح 3 بار طلاق بولو، ہو جاتی، بول دی۔ آپ اتنا بولے کہ اب آپ کے لیے 3 طلاق کا قانون بنا کر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب انصاف کس کے ساتھ ہوگا آپ بتائیے؟ میاں اور بیوی کے معاملے میں اسلام کلیئر کٹ آنسر دیتا آپ کو۔ بیوی کو بولتا کہ تم اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتے رہ جاؤ، نہیں رہ سکتے، گزر بسر نہیں ہو سکتا تو آپ خلا لے کر الگ ہو جاؤ، قید مت رہو، پریشان مت رہو۔ آج کتنی خواتین ایسی ہیں جو مرد کے ظلم کے سبب انہوں نے خودکشیاں کی ہیں، کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے سسرالی تانا تشنی کے سبب اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا، آج ان کے بچے بغیر ماں کے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو قانون بنایا گیا وہ قانون آج مسلمانوں کی عورتوں پر ہی ظلم کا سبب بن گیا۔ یقیناً اس میں ذمہ دار مسلمان بھی ہیں، یقیناً اس میں ذمہ دار ہم ہیں، اس لیے یہ ہوا۔ ہم اپنے اعمال ایمان والوں کی طرح نہیں کر سکتے، ہم صرف کلمہ پڑھ کر اللہ کو مان کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مان کر، اللہ جو کہتا ہے وہ سمجھ کر نہیں چلنا چاہتے۔ ہم بول رہے ہیں آپ کو مانے نا اللہ بس ہے، نہیں، تم مسلمان نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہو سکتے ہیں اللہ کو مان کر، اللہ کی ماننے والا مومن کہلاتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملی، چھوڑ دی۔ دشمن قانون پہ قانون بنا رہا، طریقوں پہ طریقے بنا رہا، پیترے پہ پیترے بدل رہا، اور ہمارے نام پر، ہمارے طریقوں پر لوگ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے سکتہ میں آنے، اپنے اقتدار کے لیے ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ یا مسلمان انتہائی کمزوری کے ساتھ اور سست رفتاری کے ساتھ مسلمان چل رہا، اس کا وجود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہے کوئی مسلمان یا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے شہر، اس لیے آج ہمارے یہاں بحالی ہے، خوشحالی ہے۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھو گاؤں کے اندر، اضلاعوں کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں عجیب طرح کے خوف پیدا ہے۔ آج رات سے صبح اٹھنے کا ان کو ڈر ہے کہ اٹھ سکتے یا نہیں اٹھ سکتے۔ یہ صورتحال اس وقت اس ملک کے بنا چکے ہیں لوگ، اور ہم خواب غفلت میں ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے بہنوں کا حق دو اگر تم پر حق ہے، تمہارے باپ کے حصے سے نکلنے والی وراثت کے اندر تمہارے بہنوں کا حق ہے، شریعت سے معلوم کرو اور انہیں برابر حق دو۔ حرام کمائی مت کھاؤ کسی کی، تم نہیں دیتے، آج قوانین آ رہے ہیں۔ فوکس کس پہ کر کے بنا رہا سب کچھ؟ فوکس کس پہ ہے؟ ہاں تم کر رہے ہیں ایسا اس لیے ہم یہ بنا رہے ہیں، تم ایسے ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم ایسے نہیں، ہمارا اسلام کہتا ہی نہیں یہ چیزیں ہوں۔ اسلام تو انصاف کرتا ہے، اگر شوہر مر جائے تو سسرال والے ہیں تو ان پر ذمہ داری یہ کہ شوہر کے حصے میں جو کچھ تھا اس کے برابر، اس کے حصے کے اندر اس کی بیوی کو حق دیا جائے، بیٹیوں کو حق ملے، باپ کے مرنے کے بعد بیوی کو حق ملے، ماں کو حصے داری ملے، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن ہم دیتے نہیں، اس لیے یہ نوبت آئی۔ ہم بچا بچا کے، اپنا ہی کھا کھا کے، حرام کے لقمے کھا کے ہم امیر بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت، یہ ہماری سوچ، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ اپنے گھر سے نکل کے ملک کے حالات پر توجہ دو مسلمانوں، جہاں تم رہ رہے وہاں کے حالات پر توجہ دو۔ کیا صورتحال بن چکی ہے آج؟
آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کہاں ہے، کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہے. پکڑو نا، قرآن کو پکڑ لو، حدیث کو پکڑ لو اور کہو ہر وہ کام کروں گا اپنی زندگی کے اندر جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے، تو بات ہی ختم. جب ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں یہی طریقے پر عمل کروں گا جو میرا قرآن کہتا ہے، اپنے دل کی لالچ کو میں بازو رکھوں گا، اپنی انا کو میں نیچے کر دوں گا اور کہوں گا جو قرآن کہتا ہے وہ میں کرنے تیار ہوں، تو پھر مسلمانوں ہم کامیابی کی طرف دوڑے نکلیں گے. لیکن آج چشمہ ایک ہی ہے مسلمانوں کے لیے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لیے قوانین ہیں، ہمارے لیے ضوابط ہیں، ہمارے لیے مسائل ہیں. جہیز اسلام نے حرام کر دیا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آج بھی جہیز لیے بغیر شادی کرنا نہیں چاہتے، جس کے سبب ہزاروں مسلم بچیاں ہر دن کئی دن مذہب اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ ہفتوں مہینوں پہلے میں جہیز کے اوپر تقریر کیا تھا، تو مجھے وہ یوٹیوب پہ ڈالے ہو تو ایک صاحب وہاں سے کال کرے، کون تھے نہیں معلوم، انہوں نے فون کر کے بولے نہیں آپ کیا کریں، صرف ایک ہی طرف توجہ دلائے کہ جہیز کی وجہ سے ہی بچے آ جا رہے ہیں. نہیں، غلط ہے. دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ بچیوں کی بھی خواہش ہو گئی ہمارے بچے نہیں ہونا، دوسرے بچے ہونا، اس لیے چلے جا رہے ہیں. اب جو ہے آپ کو اپنے گھر سے نکل کے دیکھنا پڑتا. گھر میں بیٹھ کے کمنٹ بازی یا گھر میں بیٹھ کے اپنا دماغ چلائے تو نہیں ہوتا. آپ آئیے میدان میں. ایک خاتون تھی، مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کے پاس جو دارالقضا چلتی، اس دارالقضا میں آئی تھی. میں بیٹھا ہوا تھا، میں سنا کہ وہ عورت، وہ بچی، اس پر ایسا ظلم ہوا مسلمانوں کی طرف سے. کل روز محشر میں اس دن سے اس بات کے خوف میں ہوں، کل روز محشر میں اللہ کے سامنے ہر وہ نوجوان اللہ کے سامنے اس کے لیے جواب دہ ہوگا. اس نے کہا تھا کہ جب میں شادی کے قابل ہوئی، میرے گھر پہ رشتے آتے، جہیز کے معاملے میں آ کر لوگ چلے جاتے، میں دکھنے میں خوبصورت، سب میرے پاس تھا، لیکن لوگ کہتے جہیز کیا ہے، میرا باپ نہیں تھا، میری ماں تھی، تو کوئی ماننے راضی نہیں، بس جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی اور لوگ نکل کے چلے جاتے. میں بزن آ چکی تھی ایسے حالات سے. اور ایک شخص جو غیر مذہب کا تھا، ہماری گلی میں رہنے والا، اس نے مجھ سے کہا میں تیرے سے بغیر کچھ لیے دیے شادی کر لیتا ہوں، تو کر لے. تو میں اس سے تیار ہو گئی اور اس کے مذہب پہ جا کر میں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی شادی. اس کے بعد کیا ہوا؟ بولے 2 بچے ہوئے. اس کے بعد وہ شخص اس کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں گئے اب تک. بولے ٹھیک ہے، پھر کیا کرے؟ فرمایا کوئی دوسرے مذہب میں چلے گئے. اس کے بعد کوئی دوسرا مرد ملا، پھر وہاں سے پھر نکل کر اب اسلام لانا چاہتی، توبہ کرنا چاہتی. تو آپ گھر میں اگر بیٹھ کے سوچیں گے کیا کیا ہو رہا ہوں گا، یہ اس لیے ہو رہا ہوں گا، وہ اس لیے نہیں. اس کے کچھ وجوہات ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. دل نہیں ہے نا ہمارے پاس. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ آپ ولی ہو سکتے ہیں، آپ غوث ہو سکتے ہیں، ابدال ہو سکتے ہیں، نمازی ہو سکتے ہیں، تہجد گزار ہو سکتے ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے اگر آپ کا دل دوسرے مسلمان کے لیے نرم نہیں ہے. کسی مجبور کو دیکھ کر، کسی پریشان حال کو دیکھ کر، کسی ایمان چھوڑنے والے کو دیکھ کر اگر آپ کا دل تڑپتا نہیں تو آپ مومن نہیں ہیں. خدا کی قسم آپ ایک پتھر دل سخت مسلمان ہیں، ایک ایسے پتھر کی طرح ہے جس پتھر کے اوپر لکھ دیا گیا ہو مسلمان. مومن تو نرم دل ہونا چاہیے نا. یہ صورتحال اس وقت حالات. اور لفظ جہاد ہمارے اوپر ہے، مسلمانوں کے اوپر ہے. میرے عزیزوں، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ خوبصورت مذہب جو اللہ نے ہمیں دیا، بغیر مانگے ملا. یہ مذہب کوئی مانگے آپ میں سے یہ مذہب دے اللہ والے؟ نہیں، مل گیا. جنت مانگتے نہیں مانگتے، لیکن مذہب بن مانگے ملا. ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو کانوں میں اذان، ایک کان میں اقامت، رعاف کے ساتھ کہا گیا کہ یہ ہمارا بیٹا مسلمان ہے. کیوں اس مذہب کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ کیوں اس مذہب کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ آپ اس کی قدر کو اس طرح بھول گئے
آج اگر کوئی شخص سوال بھی کرے آپ سے آپ کے مذہب سے متعلق، جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ان سے متعلق، تو زندگی کے اندر بھی فیل ہے اور سوال کا جواب دینے میں بھی فیل نظر آئے گا مسلمان۔ یہ بڑی شرم کی بات اور افسوس کی بات ہے، سوچنے کا معاملہ ہے۔ اور ایسی صورتحال خواتین پر پورا حق اسلام اس طرح پیش کرتا ہے کہ آپ بس پوچھیے مت۔ اسلام نے جن عورتوں کے بارے میں مشہور ہے، خواتین کا گیلا اور شکوہ رہتا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ جنت کی حوریں جب مردوں کو دنگا تو لوگ ہمارے کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، تو اللہ جنت میں بھی عورتوں کے ساتھ انصاف کرتا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا کہ موت کے بعد ان بیویوں کے ساتھ بھی انصاف ہے کہ مرد حوروں کو دیکھنے سے پہلے اس کی بیویوں کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ مرد کی بیویوں کو جنت میں عطا فرمائے گا، وہاں پہ بھی انصاف ہے۔ تو تم دنیا کا انصاف اسلام میں کہاں ڈھونڈنے نکلے؟ ہر چیز اسلام صاف طور پر کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں ماں دی، یہ تیرے لیے جنت ہے، اس کی خدمت کر، اس کے لیے شفقت کر، اس کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ نے اس لیے حکم فرمایا کہ تم اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو جس طرح وہ تمہارے بچپن میں تمہارے ساتھ رہتے تھے۔ اگر تیری ماں ہے تو وہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تیری بہن ہے وہ تیرے گھر کی رحمت ہے، اور اگر وہ تیرے گھر کی بیوی ہے تو وہ تیرے لیے راحت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری راحت کا ذریعہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور اگر کوئی مسلمان اس کو سکون نہیں سمجھتا تو وہ صرف ہوگا مسلمان، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کو سمجھے گا، وہ اس کی عزت کرے گا۔ اگر تیرے گھر میں بیٹی ہوئی تو یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ بات آگے بڑھ گئی، وقت ہو رہا، ایک آخری بات بتا کر آپ کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہفتے کے درمیان میں ایک ڈاکٹر خاتون ہے جن کی کافی طویل عمر ہو گئی، تو سائیکیسٹرک کچھ بولتے غالباً اس کو، دماغ کے جو ڈپریشن وغیرہ میں جو لوگ چلے جاتے وہ لوگ کا وہ علاج کرتے وہ لوگ۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں بیچارے، تو ان کی وہ خاتون سے ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ہوئی جو غیر مسلم ہے، تو وہ گئے تو وہاں آ کر وہاں کے حالات اور تاثرات میرے کو سنا رہے تھے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ کیا بولا کہ جب ہم داخل ہوئے گیٹ سے انٹر ہو کے آفس میں گئے تک صرف مسلمان خواتین تھیں۔ تو ڈاکٹر نے کہی کہ ڈپریشن کے جو شکار ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کا علاج کرنے والے۔ تو وہ ڈاکٹر سے جب بات ہوئی، ان کی گفتگو ہوئی، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیے، اٹھ کے جا کر اپنی قوم کے عالموں کو، آپ کی قوم کے دانشوروں کو یہ کہیے کہ آپ کے نسل، آپ کے مذہب کے اندر، آپ کے مذہب والے مسلمان لڑکیاں تقریباً شادی ہونے کے بعد حمل سے شروع ہو کے بچہ پیدا ہونے کے 6 مہینے بعد تک اس دوران کی یہ لڑکیاں میرے پاس مسلسل آتی، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ پاگل ہونے کے قریب ہے اور کئی پاگل ہو چکی ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ کب سے بولا میں؟ حمل شروع ہونے سے بچہ پیدا ہونے کے 6 مہینے بعد تک اس دوران کی جو لڑکیاں جس بھی قسم کی عمر کی ہوں، یہ لڑکیاں ڈپریشن کی شکار کے سبب پاگل ہو چکی یا ہونے والی۔ تو پوچھے وہ کیوں؟ تو بتائے اس لیے کہ ان کے سسرالوں میں، ان کے اپنے گھروں کے اندر تانے بازیاں، ان کے گھروں کے اندر ہونے والے مسائل، ان کے گھر کے اندر ہونے والے بے دینی کام ان کو یہ نتیجے پر لا لیے کہ یہ ڈپریشن کے شکار ہو۔ تو بتائے صورتحال یہ، ہم اپنے گھروں سے اسلام ختم کر دیے، ہم اپنے گھروں سے شریعت ختم کر دیے۔ میں پرسوں ایک سرکاری دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک چھوٹی چیز دیکھا کہ 2 خاتون آئے تھے، ایک مسئلہ لے کر آئے، بولے ہمارے میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا۔ تو سامنے بیٹھے ایک آفیسر صاحب تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، آپ کے بیٹے کو الگ گھر دے دو۔ تو فوری پلٹ کے وہ ماں بولی نہیں گھر نہیں دیتے، طلاق کرا دیتے، نہیں تو خلا لے لیتا۔ تو انہوں فوری پوچھے آپ مسلمان ہیں؟ بولے ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو بولے آپ شریعت نہیں جانتے؟ شریعت کا حکم کیا ہے کہ الگ کر دو، تو کرو نا الگ۔ بولے وہ نہیں کرتی، مگر
شریعت سے ہٹ کے کام کرنے تیار ہوں. طلاق اور خلا یہی ہماری حرکتیں، یہی ہماری زبان، یہی ہماری نیتیں یہ نتیجے پہ لا کے چھوڑ دی کہ ایسے قانون بن رہے ہیں جن سے ہم جیل بھر رہے ہیں، جیل سے باہر نہیں آئے، جن سے ہم قید ہونا چاہ رہے ہیں، آزاد ہونا نہیں چاہ رہے. کریے اب آپ جتنی بے دینی کے ساتھ زندگی گزاریں گے یہی نتائج نکلیں گے. اللہ کے لیے شریعت جانو، اپنی بہنوں کا حق دو، اپنے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یقیناً مرد آدمی کتنا بھی کرو، عورت ناشکری مزاج کی ہوتی تو اس معاملے میں کہیں نہ کہیں آ کے آپ کمزور پڑیں گے. لیکن ہمارے ذمے جو ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تو آپ اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری پوری کریے تاکہ اللہ کے پاس جواب دینا ہو. ٹھیک ہے، بہرحال چند گزارشات تھیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.